کہ والدین کو کبھی بھی نام لے کر نہ پکارا جائے، والدین کو کبھی بھی نام لے کر نہ پکارا جائے، اور والدین سے کبھی بھی اشرف مقام پر نہ بیٹھے کہ والدین نیچا ہو اور آپ اوپر بیٹھے، والدین کو کبھی بھی ذلت کے مقام پہ کھڑا نہ کرے، والدین اگر قرض خواہ ہے تو والد کا قرضہ ادا کرے، والد اگر بیمار ہے تو والد کو دوائی لے کر دے، اگر والد کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ والد کی ضرورت پوری کریں، اگر والد محتاج ہے تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ والدین کی کفالت کریں، اور اگر والد امیر بھی ہے پھر بھی لازم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے کہ اپنے رزق کے اندر برکت کو پیدا کرتا ہے، اور والدین کی خدمت کرے، اپنے ہاتھوں سے خدمت کرے۔ علماء فرماتے ہیں تو ہو سکتا ہے تو والدین کے قدم دبا کی خدمت کی جا سکتی ہے، اگر ہو سکے تو والدین کی ہر جائز کام کے اندر اطاعت کی جائے تاکہ والدین خوش ہو جائیں، اور والدین کی ہر جائز کام کے اندر اطاعت کی جائے۔ اگر والدین کھانا نہیں کھا سکتے تو والدین کے منہ کے اندر نوالے دیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو بچہ تھا تجھے کھانا نہیں آتا تھا تب تیرے والدین نے تیرے منہ کے اندر نوالوں کو ڈالا تھا۔ آج تو جوان ہو چکا ہے، آج تو چلنا آ گیا، آج تجھے بولنا آ گیا، آج تجھے باتیں آتی ہیں کہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اسے تو تمیز نہیں ہے۔ وہ یہ باپ تھا کہ جب تجھے سکھانا نہیں آتا تھا تو باپ نوالے توڑ توڑ کے تیرے منہ میں دیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے مولا مجھے بتا کہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا، کون سا خوش نصیب ہوگا کہ جس کا بال میرے بال کے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلاں شہر کا فلاں کسائی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا۔ جب اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے دکان پہ جاتے ہیں، وہ گوشت بیچ رہا ہے، گوشت کی دکان ہے، سارا دن وہ گوشت بیچتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام پاس بیٹھے گئے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے کہ کوئی ایسا عمل دیکھو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جنت کے اندر میرا ساتھی بنا دیا۔ جب دیکھتے رہے تو کوئی خاص عمل نظر نہ آئے، عرض کرنے لگے کہ اے نیک بندے، آج رات میں نے تیرے گھر کے اندر تیرا مہمان بننا ہے۔ اس نے کہا میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج آپ میرے مہمان بنیں گے، آئے میرے گھر کے اندر میں مہمان نوازی کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس نے گھر پیغام بھیج دیا کہ آج میرے ساتھ ایک بندہ اور ہے، ایک اضافی مہمان کا کھانا بنایا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں، توجہ کریں دوستو ادھر، موسیٰ علیہ السلام جب اس کسائی کے گھر جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ کسائی جا کے اپنا سامان رکھتا ہے اور روٹی کے ٹکڑے لیتا ہے، اور روٹی کے ٹکڑوں کو بھگوتا ہے اور ایک پلیٹ میں ڈالتا ہے، اور وہ لے کر ایک بڑھیا عورت چارپائی پہ پڑی ہے جس کے نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ دانت کام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ جاتا ہے اور جا کر اپنے چمچ کے ذریعے اس بوڑھی عورت کے منہ کے اندر وہ لقمے ڈالتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت تھوڑے لقمے کھاتی ہے، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے بس، پھر وہ بندہ پانی دیتا ہے، اور بڑھیا اتنی زیادہ بڑھیا تھی کہ پانی بھی خود نہیں پی سکتی تھی۔ وہ بندہ چمچ لیتا ہے اور چمچ کے ذریعے بڑھیا کے منہ کے اندر وہ پانی کے جو قطرے تھے وہ ڈالتا ہے، وہ پانی پیتی ہے۔ پھر وہ بندہ ایک کپڑے کے ذریعے اس کے ہاتھ کو صاف کرتا ہے۔ جب ہاتھوں کو صاف کرتا ہے نا تو پھر بڑھیا کے لب ہلتے ہیں۔ جب لب ہلتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے ماجرا، انہوں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ بڑھیا اپنے لبوں کے اندر کیا کہہ رہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کان ساتھ کیے تو وہ بڑھیا کے منہ سے آواز آ رہی تھی، اے مولا میرے بیٹے کو جنت کے اندر موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس انسان کو خوشخبری دی، فرمایا تجھے خوشخبری ہو کہ تیری ماں کی دعا رب نے قبول فرما لی ہے، اور اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ اے موسیٰ فلاں شہر کا فلاں کسائی تیرا جنت کے اندر بھی تیرا ساتھی ہوگا۔ یہ والدین کی خدمت کا سیرت ہے۔
کہ والدین اگر بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں، تو والدین کی خدمت کریں۔ ہم جتنی بھی والدین کی خدمت کرتے ہیں، ہم کبھی بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کسی کے ذہن میں آئے کہ میں نے بڑی خدمت کر لی ہے، والدین میرے لیے آسان بنا ہوا ہے، میری دولت والدین پہ خرچ ہو رہی ہے، وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے۔ یقین کرو کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں، اگرچہ بظاہری طور پر تمہاری دولت خرچ ہو رہی ہے، اگرچہ بظاہری طور پر تمہاری جائیداد اس کی دوائیوں پہ لگ رہی ہے، لیکن یقین کریں، غور کریں کہ یقیناً اس بوڑھے کی وجہ سے اللہ تمہارے رزق کے اندر برکتیں پیدا فرما رہا ہے۔ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا، بڑے پیسے لگا دیے ہیں، اب یہ دنیا سے چلا جائے تو بہتر ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچے، کیونکہ بچپن کے اندر کبھی بھی تمہارے باپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بچہ ہے، اس کے اوپر بڑے خرچہ ہو چکا ہے، یہ دنیا سے چلا جائے تو بہتر ہے۔ جتنے بھی ہم احسان کر رہے ہیں، کبھی بھی والدین کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنی ماں کو 7 حج اپنے کندھے پہ سوار کر کے کروائے۔ مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے اندر جو حاجی حضرات کو پتہ ہے کہ انسان کو چلنا مشکل ہوتا ہے اور اتنا دور دراز سے سفر کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر اپنے اوپر ماں کو کندھوں کے اوپر سوار کیا ہو اور مینا اور مزدلفہ اور عرفات کے مقام کے اوپر وہ گزرتا جا رہا ہو، طواف کعبہ وہ اپنی ماں کو کندھوں کے اوپر سوار کر کے کروائے، تو کتنا مشکل کام ہوگا۔ جب 7 حج کروا دیے، پھر ایک دن سونے کے وقت خیال آیا، لگتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ جب یہ خیال آیا نا تو رات سویا، جب رات سویا تو خواب میں کسی نے کہا، ارے تیرے پورے 7 حج کروانے ہیں اور سوچ رہا ہے کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ سن، جب تو بچہ تھا، سردیوں کی راتیں تھی، جب تو نے بستر پر پیشاب کیا تھا، تیری ماں سردیوں کے وقت اٹھی تھی، رات کے وقت اٹھ کر تیری ماں نے جب بسترے کو دھویا تو غریبی کی وجہ سے دوسرا بسترا نہ تھا کہ تیرے نیچے بچھایا جاتا، تو ماں نے خود اس گیلے بستر پر سونا برداشت کیا اور تجھے اپنے سینے پر سوایا تھا۔ بابا تو اس ایک رات کا بھی اجر عطا نہیں فرما سکا، تو ساری زندگی کی باتیں کرتا ہے، تو ساری زندگی کا احسان دینا بڑی دور کی بات ہے۔ جو والدین نے، جو ماں نے پیدا ہوتے وقت جو تکلیفیں برداشت کی تھی، ان کا احسان کون دے سکتا ہے؟ تو کبھی بھی والدین کا احسان انسان نہیں دے سکتا۔ شریعت نے والدین کی ادب و احترام کی بڑی اہمیت بیان کی۔ ایک مسئلہ سماعت فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز نفل پڑھ رہا ہو تو شریعت نماز توڑنے کی اجازت نہیں دیتی کہ بلا وجہ شریعت نماز توڑ کے ہم چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدین کو یہ مقام اور عزت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو اور والدین بلائے تو انسان پہ لازم ہے کہ نفل نماز توڑ دے اور والدین کی جانے باز۔ یعنی یہ نماز کے حوالے سے ہے، اور ہم اگر موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو والدین بلاتا رہتا ہے، ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، والدین کی بات کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، حالانکہ والدین بلا رہے ہیں اور ہم نہ جب نہیں جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے والدین یا میرے والدین کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے تو یقین کریں کہ ہماری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عبادت گزار تھا جس نے ساری زندگی عبادت کی ہے، ایک راہب تھا جس نے عبادت خانہ بنایا ہوتا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی والدہ نے بلایا لیکن توجہ نہ آئی، عدم توجہ کی وجہ سے ماں کو جواب نہ دے سکا، نماز میں مصروف رہا۔ جب نماز میں مصروف رہا تو ماں کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا۔ ہم غور کریں کہ ہم کتنی ماں باپ کی نافرمانی کرتے اور ہمارے ماں باپ کتنے ہمیں کوستے ہیں۔ اس کی ماں کے منہ سے ایک لفظ نکلا۔ اس کی ماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کسی رنڈی کی مصیبت کے اندر گرفتار فرما۔ اور یہ واقعہ موجود ہے، جب ماں نے بد دعا دی نا، وہ عبادت گزار تھا، بڑا تہجد گزار ہے، عبادت خانہ بنا ہوا ہے، وہاں ایک چرواہی تھی عورت جو بکریاں چرواتی تھی، اس نے ایک بچہ ڈالا،
لوگوں نے پوچھا کہاں سے بچہ لائی؟ کہنے لگی فلاں عبادت گزار کا، وہ ماں کی بددعا ہے۔ کہنے لگی وہ فلاں عبادت گزار کا ہے۔ جب اس نے الزام لگا دیا لوگوں کو بڑا غصہ آیا، لوگوں نے آ کے مکان عبادت خانہ سارا گرا دیا، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کسی کے بارے میں پھر ہم تحقیق نہیں کرتے، بغیر تحقیق ہی ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سارا عبادت خانہ جو گرا دیا اور امام جو عبادت گزار تھا اس شخص پر انہوں نے بڑا اسے مارا، مار مار کے جب تھک گئے تو وہ کہنے لگا کہ میری بات تو سنو، میں نے یہ زنا نہیں کیا، لاؤ اس بچے کو جو زانیہ کا بچہ ہے۔ زانیہ کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، اس بچے کو میری بارگاہ میں لاؤ۔ جب بچے کو لایا گیا اسے پوچھا گیا تجھے اس رب کی قسم جس نے موسیٰ کو نبی بنا کے بھیجا ہے بتا تیری ماں سے زنا کس نے کیا؟ تو پھر وہ بول اٹھتا ہے کہ تو نے زنا نہیں کیا، فلاں چرواہی نے کیا۔ لیکن جو بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ماں نے اتنی بددعا کی تھی صرف کہ تجھے کسی چرواہی رنڈی کی مصیبت کے اندر مبتلا کر، تو اللہ نے اس انسان پر ایک آزمائش کو لازم کیا اور یہ آزمائش آئی۔ حضرات نے